السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی، آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی نصیحت آمیز اور ایمان افروز واقعہ لے کر کے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کہ آپ بادشاہ جب تھے تو بادشاہت کی زندگی کو آپ نے کس طرح سے چھوڑا۔ جب آپ ولایت کی منزلوں کو طے کر رہے تھے تو اس سے پہلے آپ بلخ کے بادشاہ تھے، آپ کی زندگی کتنے عیش و آرام میں گزرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نظر کرم فرمائی تو کس طرح سے آپ نے بادشاہت کو چھوڑا اور ولایت کی منزلوں کو طے کیا۔ سن کر کے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کے دل کی دنیا بھی بدل جائے گی۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت کی منزلوں کو طے کرنے سے پہلے بلخ کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ بڑی شان و شوکت تھی آپ کی، بڑا روب و دبدبہ تھا آپ کا، بڑے عیش و عشرت میں زندگی گزر رہی تھی آپ کی۔ جب آپ چلتے تھے شاہانہ شان کے ساتھ میں تو لوگوں کو دیکھ کر کے تعجب ہوتا تھا کہ اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ ہے۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں، آدھی رات کا وقت ہے، ہر طرف خاموشی کا عالم ہے، چھت پر سے آواز آتی ہے کسی کے چلنے کی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم شاہی بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، شاہی محل کی چھت سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ آپ نے چونک کر کے پوچھا، بھئی اتنی رات کے ٹائم ہماری چھت پر کون ہے اور چھت پر کیا کام ہے؟ ایک آواز آتی ہے کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کو بڑا تعجب ہوا اور تعجب بھرے انداز میں پوچھا، بھائی اگر تمہارا اونٹ گم ہوا ہے اس کو آبادی میں تلاش کرو، ویرانے میں جا کر کے دیکھو، آبادی سے باہر جا کر کے دیکھو، جنگلات میں دیکھو، یہ بادشاہ کی چھت پر تمہارا اونٹ کیسے مل سکتا ہے؟ یہاں پر اونٹ کا کام کیا ہے؟ اتنا سنا تو آواز آئی کہ جب بادشاہ کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو شاہی بستر پر لیٹ کر کے عیش و آرام کی زندگی گزار کر کے خدا نہیں مل سکتا۔ بادشاہ کی چھت پر اونٹ ڈھونڈنے سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ شاہی بستر پر لیٹ کر کے خدا کو تلاش کیا جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں یہ بات گھر کر گئی۔ آپ کو یہ بات سن کر کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ آخرکار صبح ہوتی ہے، اپنے تخت شاہی پر بیٹھتے ہیں، لیکن بار بار یہ بات آپ کے دل و دماغ میں آ رہی تھی، رات والا واقعہ آپ کے ذہن سے نکل نہیں رہا تھا۔ آپ کا دربار بھرا ہوا ہے، دربان شاہی محل کے دروازے پر کھڑا ہے، کسی کو بغیر اجازت اندر آنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اچانک سے ایک شخص آیا، بڑا پروقار، روب و دبدبے والا۔ اس کو دیکھ کر کے دربان کو روکنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ نہ اس شخص نے پوچھا کہ وہ مجھے اندر جانا ہے، دربان کو ہمت نہیں ہوئی۔ یہ شخص دربار میں آیا، تخت شاہی کے قریب آ کر کے کہا کہ یہ سرائے مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، یہ سرائے مجھے پسند نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا، بھائی جان یہ سرائے نہیں ہے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، یہ میرا محل ہے، یہ میرا محل ہے، یہ میرا تخت شاہی ہے، میں بادشاہ ہوں اور آپ اس کو سرائے کہہ رہے ہو۔ اس شخص نے کہا، جناب یہ بتائیے کہ آپ یہاں کے بادشاہ ہیں کہ ہاں؟ آپ سے پہلے کون تھا بادشاہ؟ بولے میرے باپ تھے۔ ان سے پہلے کون تھا؟ میرے دادا تھے۔ ان سے پہلے کون تھا؟ میرے پردادا تھے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ کے پردادا کے انتقال کے بعد میں آپ کے دادا بادشاہ بنے، آپ کے دادا کے بعد آپ کے والد بادشاہ بنے، اپنے والد کے بعد آپ بادشاہ بنے، آپ کے بعد میں اور کوئی بادشاہ بنے گا، تو آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ سرائے بھی تو اسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، ایک جاتا ہے تو ایک آتا ہے۔
سرائے بھی اسی چیز کا نام ہے نا کہ جہاں پر آدمی ٹھہرتا نہیں ہمیشہ، ایک چلا گیا دوسرا آ گیا، تو آپ کے ساتھ بھی تو یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ آپ کے دادا چلے گئے تو آپ کے باپ آ گئے، آپ کے باپ چلے گئے تو آپ کے آپ آ گئے، اور آپ کے بعد کوئی دوسرا آ جائے گا، اسی کا نام سرائے ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ سے گفتگو کرنے کے بعد میں یہ شخص تو دربار سے نکل گیا، لیکن حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل کی دنیا بدل گئی۔ تخت شاہی سے اٹھے، دوڑ کر کے جا کر کے پیچھے سے اس شخص کا دامن پکڑ لیا، عرض کی جناب والا میرے دل کی دنیا تو بدل دی، مجھے سیدھا راستہ تو دکھا دیا، لیکن اب یہ بتا دو کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ پوری زندگی میری جو بادشاہت میں گزری ہے اب وہ مجھے خوشگوار نہیں معلوم ہو رہی ہے، لیکن اب یہ بتا دو تم کہاں سے آئے ہو، میری رہنمائی کرنے کے لیے۔ انہوں نے جواب دیا، ابراہیم بن ادہم، میں خضر علیہ السلام ہوں، میں خضر ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے یہ سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے تخت شاہی کو چھوڑا اور ایک پہاڑ کی غار میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ 9 سال تک آپ اسی پہاڑ کی غار میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، ریاضتیں کرتے رہے، مجاہدے کرتے رہے، اور اپنے زمانے کے بڑے اولیاء کرام میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ حضرت مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو لکھنے کے بعد میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم دریا کے کنارے بیٹھ کر کے اپنا کپڑا سل رہے تھے۔ جب آپ نے بادشاہت کو چھوڑ دیا، فقیرانہ لباس پہن لیا، ولایت کی منزلوں کو آپ طے کر رہے تھے، تو یہ ان دنوں کی بات ہے کہ آپ ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر کے اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑا سل رہے تھے۔ ایک امیر آدمی کا وہاں سے گزر ہوا جو بادشاہت کے زمانے سے آپ کو جانتا تھا۔ جب وہ قریب میں آیا تو اس نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ بتائیے بادشاہت کی زندگی چھوڑ کر کے ان کو کیا ملا؟ دریا کے کنارے بیٹھ کر کے اپنا کپڑا سل رہے ہیں، کتنے عیش و آرام میں زندگی گزر رہی تھی، آج یہاں پر یہ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، نہ کھانے کا ٹھکانہ ہے، نہ رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے اس کے دل کی بات جان لی، باخبر ہو گئے اس کے دل کی بات سے۔ آپ اپنی سوئی جس سے کپڑا سل رہے تھے اس کو آپ نے دریا میں پھینک دیا، آواز دی، دریا کی مچھلیوں میری سوئی باہر لے کر کے آؤ۔ یہ بات سنی تو اس امیر آدمی کو اور زیادہ تعجب ہوا کہ بتائیے سوئی دریا میں گئی ہے، اب یہ کیسے ملے گی؟ مچھلیاں اس کو کیسے لا سکتی ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد میں 1000 مچھلیاں سونے کی سوئی اپنے منہ میں لے کر کے حضرت ابراہیم بن ادہم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ آپ یہ سوئی لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے، بلکہ مجھے وہی میری سوئی چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک چھوٹی سی مچھلی آپ کی سوئی منہ میں دبائے آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آئی۔ اس شخص کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ بتائیے جناب والا، وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے؟ اس حکومت سے یہ حکومت کروڑوں درجے افضل ہے۔ ناظرین اکرام، واقعہ آپ کو سنانا مقصد نہیں، آپ کو بتانا مقصد ہے۔ عیش و عشرت میں زندگی گزارنے کے بعد آدمی خدا کو تلاش نہیں کر سکتا، رب کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دینا پڑتا ہے اپنے رب کو پانے کے لیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے پاس چاہے جھونپڑی ہو یا عالیشان محل ہو، بنگلہ ہو، نہ تو وہ ہمارے پاس رہے گا ہمیشہ اور نہ ہم ہمیشہ اس کے اندر رہ سکتے ہیں۔ ایک دن وہ بنگلہ ہم کو چھوڑ دے گا، ہم اس بنگلے کو چھوڑ دیں گے۔ آج اس گھر میں ہم ہیں، کل کوئی اور رہے گا، آج سے پہلے کوئی اور تھا، آنے والے دنوں میں کوئی اور رہے گا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یہ چلتا رہے گا۔ تو اس لیے دنیا میں جو زندگی گزاری جائے، جو دنیا سے دل لگایا جائے، وہ دنیا ہونے کے اعتبار سے لگایا جائے، اسی کو سب کچھ نہ سمجھ لیا جائے۔ ہمیں دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت کی تیاریاں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملوں گا کسی اگلے واقعے کے ساتھ۔ آپ مجھے جانتے ہیں، میں نسیم اختر مراد آبادی ہوں۔ میرا دوسرا چینل ہے دل کا درد، جس پر آپ دوائیوں کے تعلق سے اور مسائل کے تعلق سے سنتے رہتے ہیں۔ اس چینل پر اسی طرح کے اسلامی واقعات آپ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، تاکہ اگلے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچے اور آپ اسی طرح کا اسلامی واقعہ سن کر کے نصیحت حاصل کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔